بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم نے سورۃ لہب کا ترجمہ پڑھا تھا، آج ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ سورۃ لہب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کب اور کس موقع پر اتاری؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے جو کافروں پر آئے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت اللہ نے اتاری کہ آپ ڈرائیے اپنے قریبی لوگوں کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا صباح۔ عرب میں اس وقت اس طرح کا اعلان کرنا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا، تو سارے قریش جمع ہو گئے، جن میں ابو لہب بھی تھا، سارے قریش والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر میں تمہیں کہوں کہ ایک دشمن اس پہاڑ کے پیچھے آ چکا ہے، وہ تم پر فوراً حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری بات کو مانو گے، تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا، ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے تمہارے اوپر آئے گا آخرت میں، یا اس دنیا میں بھی آ سکتا ہے، تو تم میرے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ اس عذاب سے بچ جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا۔ ابو لہب نے مجمع میں سے یہ آواز لگائی، تبا لک الہٰذا جمعتنا، تبا لک، یعنی ہلاکت ہو تیرے لیے، معاذ اللہ حضور کو بولا کہ تو ہلاک ہو جائے، الہٰذا، کیا اس لیے، جمعتنا، تو نے ہمیں جمع کیا، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا؟ اور ساتھ ساتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیا اور حضور کو مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس موقع پر ابو لہب کی مذمت بیان کرنے کے لیے ابو لہب نے حضور کو ایسا بولا کہ معاذ اللہ، تب لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابو لہب کی مذمت میں فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جن ہاتھوں میں یہ پتھر اٹھاتا ہے ہمارے نبی کو مارنے کے لیے، اس کے وہ ہاتھ ٹوٹ گئے۔